اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا تھا اے لوگو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ اس کے رسول کے لیے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے میرے نبی آپ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہارا وہ مال جسے تم نے کمایا ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جس کے مندی کے ہو جانے سے، برباد ہو جانے سے تمہارے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، اور تمہارا وہ گھر جس سے تم بڑی محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہارے نزدیک اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو یہ بات کان کھول کر کے سن لو کہ تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ یہاں دین کے اندر ہمارے کتنی پختگی ہے، کتنے ہم مضبوط ہیں، ہم اپنے آپ میں جھانک کر کے فیصلہ کریں۔ ایک طرف ہمارا خاندان ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارا سب کچھ ہے، ہماری دنیا ہے، دوسری طرف اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم اپنے آپ میں دیکھو کہ اللہ کے لیے کیا تم ان سب کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اپنی بیوی اور بچوں کی قربانی دے سکتے ہو؟ کیا تم اللہ کے لیے اپنے خاندان کی قربانی دے سکتے ہو؟ کیا تم اللہ کے لیے اپنے مال کی قربانی دے سکتے ہو؟ حضرت عمر ہیں، اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑے ہوئے چل رہے ہیں، اے اللہ کے رسول میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اے اللہ کے رسول کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرنے لگو۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرے بھائیو جہاں رشتے کی بات آتی ہے، خاندان کی بات آتی ہے، آدمی کشمکش میں پڑ جاتا ہے، میرے رشتہ دار کہیں ناراض نہ ہو جائیں، میرے بیوی بچے کہیں ناراض نہ ہو جائیں، میرے گھر والے کہیں ناراض نہ ہو جائیں، لیکن اس کے دل میں ایک بار بھی خیال نہیں آتا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا سوچو مسلمان ہو، تم کہتے ہو نا مسلمان ہو، ایک بار جھانک کر کے دیکھو اپنے گریبان میں کہ دین کی کتنی پختگی ہے تمہارے لیے اور اللہ اس کے رسول کے لیے کیا کر سکتے ہو، تم لوگ کیا کر سکتے ہو؟ کیا ان چیزوں کو قربان کرنے کا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ ہے پہلے سے کہ بھئی اگر وقت آیا اور قربان کرنا پڑا تو کر دیں گے؟ یہ ذہن ہے پہلے سے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایمان ویسا نہیں ہے جیسا اللہ کو مطلوب ہے، ایمان اتنا پختہ نہیں ہے جتنا اللہ کو چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان ویسے ہی لائے جیسے صحابہ ایمان لے کر کے آئے تو یہ ہدایت یاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو صحابہ کا ایمان تو ایسا تھا کہ اللہ کے رسول نے ایک زبان اعلان کر کے کہا، انہوں نے اپنی گردنیں کٹانے کو بھی وہ تیار ہو گئے، اپنا گھر بار چھوڑنے کو بھی تیار ہو گئے، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑنے پر تیار ہو گئے۔ صحابی رسول مکے سے نکل کر کے آ رہے ہیں، بیوی کو بھی چھین لیا گیا، بچوں کو بھی لے لیا گیا، جو کپڑا جسم کے اوپر ہے وہ کپڑے کو بھی چھین لیا جاتا ہے، لیکن نہیں ان کے دل میں بس اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، سب کچھ قربان کر کے مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے۔ وہ جذبہ جب تک ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا اللہ کی قسم ہم سچے اور پکے مومن نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان بس پینڈنگ میں رہے گا، مکمل نہیں ہوگا ایمان۔ اتنا ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد۔ 10ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔
ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر قیام اللیل کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ کر ہنستا ہے، یعنی ایسے شخص سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وہی لوگ کہیں گے جو شادی شدہ ہیں، اور جو غیر متزوج ہیں تو وہ لوگ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی مستقبل میں ان کے نیک خواہشات کی تکمیل فرمائے۔ سورہ انفال ہے، سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کی تقسیم کی بات کہی ہے۔ مال غنیمت اور مال فے میں فرق ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ میں دشمنوں سے جنگ کے بعد حاصل ہو، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تقسیم کا طریقہ آیت نمبر 41 میں بیان فرمایا ہے، لمبی تفصیل ہے، لیکن ایک اہم چیز اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائی کہ جو آدمی پیدل جنگ میں جا رہا ہے اس کو ایک حصہ، اور جو سواری کے ساتھ جا رہا ہے سوار ہو کر کے اس کو 3 حصے ملیں گے، 2 حصے اس کی سواری کے اور 1 حصہ اس کا، تو گویا اس کو 3 حصہ ملے گا۔ خیر، چونکہ اب اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے اس میں تفصیل کی کوئی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدر کے 70 قیدیوں کے بارے میں ایک حکم نازل فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب بدر کے قیدی لائے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے۔ تو مشورہ حضرت ابو بکر نے یہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول یہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں، لہٰذا ان سے فدیہ لے لیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بالکل اس کے برعکس تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، کیونکہ اکثر و بیشتر معاملات میں اللہ نے عرش سے حضرت عمر کی تائید فرمائی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول یہ کفار کے سرغنہ تھے، ان کو کیسے چھوڑیں گے؟ ان کو پکڑیں اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حوالے ان کو کیا جائے، حضرت علی کے رشتہ داروں کو ان کے حوالے کیا جائے، میرے رشتہ داروں کو میرے حوالے، تاکہ ان کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے قتل کریں اور کفر کی کمر ہم توڑ کر کے رکھ دیں، آئندہ کے لیے جو رکاوٹیں یہ لوگ پیدا کر رہے ہیں وہ رکاوٹ پیدا نہ کر سکیں، کیونکہ انہوں نے بہت ستایا تھا مسلمانوں کو، بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی اور ہر طریقے سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ مشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کی اکثر رائے یہی تھی کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ قتل کرنے والی رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ والی رائے کو قبول فرمایا۔ فجر کے وقت جب حضرت عمر آئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے، کہا اللہ کے رسول آخر ماجرا کیا ہے، آپ بتائیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ رونے میں شامل ہو جاؤں، نہیں تو کم سے کم رونے جیسی صورت ہی بنا لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، تمہارا یعنی ہمارا جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب اس عذاب کو دکھایا، اور اللہ رب العالمین تمہارے فیصلے پر، یعنی حضرت عمر نے جو فیصلہ سنایا تھا، جو رائے انہوں نے پیش کی تھی، اللہ نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مہاجرین و انصار کی خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے کہ مہاجرین اور انصار یہ کون لوگ ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی تائید کی
वल्लदीन आवौ व नसरू, और जिन्होंने मदद किया, कौन लोग? नसारा, ये अंसार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की उनकी। 4 किस्म के मुसलमान होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 4 किस्म के मुसलमान थे। पहले वो जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की, फौरन हिजरत करके मक्के से मदीने चले आए। दूसरे वो जो अंसार की जमात है, जिन्होंने मुसलमानों की मदद की। और तीसरे वो जो ईमान तो लाए लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की। और चौथे वो जिन्होंने ईमान कबूल किया और सुलह हुदैबिया के बाद उन्होंने हिजरत की। ये 4 किस्म के मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुहाजिरीन और अंसार की एक खुसूसियत ख़ास तौर पर हाईलाइट की है कि इन्होंने अपनी जान और माल के साथ अल्लाह के लिए कुर्बानी दी है। अपनी जान और माल के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ और साद इब्ने रबी के दरमियान भाईचारा करवाया, मुआखात करवाया। ये वो अंसार हैं जो मुहाजिरीन के आने के बाद अपने घर में उनको, अपनी जायदाद में उनको हिस्सा देने के लिए भी तैयार हैं। अगर उनके पास 2 बीवियां हैं तो एक को तलाक देने के लिए भी तैयार हैं। यानी अल्लाह के लिए एक तरफ कुछ मुसलमान हैं जो अपना सब कुछ छोड़ करके आए हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, उनके लिए सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। ये जज्बा था ईमान का, और यही जज्बा अल्लाह को मतलूब है। अभी बात आगे आ रही है कि अल्लाह के लिए हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह के लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी बात आगे आ रही है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ने यहाँ पर मुहाजिरीन और अंसार की खुसूसियात का तज़किरा फरमाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि मस्जिद कौन तामीर करेगा, यानी कौन शख्स है जो मस्जिद को तामीर कर सकता है, और मस्जिद तामीर करने की फजीलत क्या है। फरमाया माकान अनिल मुशरिकीन अय्यामुरु मसाजिद अल्लाह। मुशरिकों के लिए जायज़ नहीं कि अल्लाह के घरों को ये आबाद करें, यानी मुशरिकों के लिए नहीं है कि अल्लाह के घर को आबाद करें। ये कहां से करेंगे, इनके दिल में तो शिर्क है, कुफ्र है, ये अल्लाह के घर को आबाद कैसे कर सकते हैं। अल्लाह के घर को आबाद करने का मतलब उसकी साफ सफाई, उसकी जिम्मेदारी, उसमें रोशनी करना, उसको आबाद करना, उसमें नमाजें पढ़ना, ये तो मुत्तकियों का काम है, मोमिनों का काम है जो अल्लाह से डरते हैं। ये मुशरिकीन जो शिर्क कर रहे हैं, ये कहां से आबाद करेंगे। अल्लाह ने कहा व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मा अल्लाहि अहदा। ये मसाजिद अल्लाह के लिए हैं, लिहाजा अल्लाह के सिवा मस्जिदों में किसी और को न पुकारो। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि मस्जिद जो तामीर करते हैं उनकी 4 खुसूसियतें होती हैं। कौन कौन? इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख्शा इल्लल्लाह। कि अल्लाह के घर को आबाद वही करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। फिर ईमान रखते हैं तो ईमान का सबूत भी देते हैं, नमाज अदा करते हैं, ज़कात कायम करते हैं, ज़कात भी देते हैं, ज़कात अदा करते हैं, और अल्लाह के सिवा किसी और का डर उनके दिल में होता ही नहीं, सिर्फ अल्लाह का डर होता है उनके दिल में। ये 4 सिफात होती हैं अहले ईमान की जो अल्लाह से डरते हैं, और यही लोग अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यहूदो नसारा ने, यानी उनके जो उलमाए सू थे, अहबारो रुहबान थे, उनके अंदर 3 खराबियां थीं। पहली, अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे, लोगों का माल बातिल तरीके से खाते थे, और खजाने जमा करते थे, उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस बुरी आदत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। कि जो लोग सोने और चांदी के खजानों को जमा कर करके रखते हैं, कंज खजाने को बोलते हैं, ये जमा कर करके रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में उसे खर्च नहीं करते, तो ऐ नबी ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब की बशारत सुना दीजिए कि उसके लिए दर्दनाक अजाब है। खजाना जमा करना ये गलत नहीं है, खजाना जमा करने के बाद उसका हक नहीं निकालना ये गलत है। आप जमा करें, कोई हर्ज की बात नहीं, आप जितना मुमकिन हो आप जमा करें, लेकिन जो उसका हक है, हक ज़कात, उसको अदा करें, क्योंकि ज़कात अदा करने से माल पाक हो जाता है। ये नहीं कि हम
جمع کرتے جا رہے ہیں جمع کرتے جا رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں نکالنے کا مسئلہ آیا تو ہم نے ڈنڈی مار دی. جتنا نکالنا تھا اتنا نہیں نکالا, جتنا دینا تھا اتنا نہیں دیا. اور اللہ کی قسم ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بڑی سخت وعید سنائی ہے. یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ جو لوگ سونے چاندی کے خزانے اور دیگر چیزیں جمع تو کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, قیامت کے دن ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا, ان کے چہرے کو داغا جائے گا. اتنی سخت سزا ملے گی اللہ کے ہاں, یاد رکھیے. تو لہٰذا اللہ نے جو مال ہم کو دیا ہے اس مال کو ہم خرچ کریں, صدقہ دیں, زکات دیں, اور جو نظام ہے بیت المال کا وہاں پر لا کر کے ہم جمع کریں تاکہ جو ہمارا مال ہے وہ ضرورت مندوں تک پہنچ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم. اے اللہ کے رسول, ان کے اموال سے آپ زکات لیجئے, یہ زکات ان کو پاک کرے گا گناہوں سے, ان کے مال کو پاک کرے گا. صدقہ, صدقے کو صدقہ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ صدقہ دینے والا اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں مومن ہوں. اگر کوئی مومن نہیں ہے, سچا نہیں ہے, تو کیوں صدقہ دے گا وہ؟ بھائی ایک کافر ہے, ایک مشرک ہے جو اللہ کو نہیں مانتا, اس سے آپ جا کر کے بولو بھائی صدقہ نکالے گا وہ؟ نہیں نکالے گا. کیوں؟ کیونکہ نہیں مانتا وہ اللہ اس کو, اس کو ایمان میں یقین نہیں ہے اس کو. اور ایک مسلمان نکالتا ہے, وہ اپنے ایمان کی سچائی پر ثبوت پیش کرتا ہے صدقے کے ذریعے سے کہ میں مسلمان ہوں, اللہ کے لیے میں اپنے مال کو قربان کرنے کو تیار ہوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے. مصارف زکوٰۃ کے بارے میں ایک چیز ذکر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 مصارف کا ذکر فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. صدقہ کا مال یہ فقیر کے لیے ہے, جو فقراء ہیں, محتاج ہیں, جو مساکین ہیں, ضرورت مند ہیں, ان کے لیے ہیں. فقیر اور مسکین میں فرق ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں, لیکن دونوں میں فرق ہے. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کے بھی لالے پڑے ہوں, بیچارہ محتاج ہو, 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہ ہو, فقیر ہے, محتاج ہے. لیکن مسکین وہ ہے کہ اس کے پاس گھر میں کھانے کو تو موجود ہے لیکن دوا کے لیے, علاج کے لیے اور دیگر ضرورتوں کے لیے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں, اس کو مسکین بولتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ فقراء کے لیے, مساکین کے لیے, والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم, اور کام کرنے والے. کون کام کرنے والے؟ یعنی جو عامل ہیں, مقرر جن کو کیا گیا ہے صدقہ وصولنے کے لیے, وہ عامل ہیں, ان کے لیے ہے. فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم, اور جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہونے والے ہیں یا ہو سکتے ہیں, یا لگتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے, تو ان کو بھی دیا جائے. اچھا, اس پر ہم اور آپ عمل نہیں کر رہے ہیں. اس آیت کے اس ٹکڑے کے اوپر غیر عمل کر رہے ہیں اور اپنی تعداد کو بڑھا رہے ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم, لوگوں کے دل کو مائل کرنے کے لیے. لگتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی تھوڑا بہت اسلام سے متاثر ہے, اگر اس کو ہم اور دیں تو ہو سکتا اور قریب آ جائے, اور دیں ہو سکتا اور قریب آ جائے, اور اپنے ساتھ ایک لمبی تعداد لے کر کے آئے, تو اس کو دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا بہت تھا. اللہ کے رسول نے ایک دیہاتی کو اتنی بکریاں دے دی کہ خوش ہو گیا وہ, اور اپنی قوم کے درمیان گیا تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا نوازتے ہیں, اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فقر و فاقے کا کوئی ڈر ہی نہیں. تو اللہ کے رسول کی تعریف کی اس نے اسلام کی نمائندگی کی, اس نے مسلمان کی نمائندگی کی. تو لہٰذا اگر ہم ایسا کریں گے تو اسلام کی بھی نمائندگی ہوگی, مسلمان کی بھی نمائندگی ہوگی. اللہ نے چوتھی جو ہے مصرف ذکر فرمایا, وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ. وفی الرقاب, گردن آزاد کرنے میں, یعنی گردنوں کو چھڑانے میں. اگر آج کے دور میں کوئی آدمی ایسا ہے جس کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا, بیچارہ غلط طریقے سے پھنسایا گیا, اب اس کو چھڑانے کے لیے کوئی نہیں ہے, تو وہاں بھی ہم زکوٰۃ کا مال لگا سکتے ہیں. والغارمین, اور اللہ نے فرمایا کہ تاوان بھرنے والے کے لیے, قرض دار کے لیے. یہ قرض دار کون ہے؟ کاروبار میں مندی آ گئی, سب کچھ برباد ہو گیا, فصلیں سب تباہ و برباد ہو گئی, کچھ نہیں بچا کھانے کے لیے, تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیں. کوئی مالدار ہے, 2 لوگوں کے درمیان اس نے صلح کروایا اور کچھ پیسے ان کے آپس میں پھنسے ہوئے تھے, ان پیسوں کو دینے کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لیا, اب وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے, قرض میں ڈوبا چلا جا رہا ہے, تو زکوٰۃ کے مال کے ذریعے اس کی بھی مدد کی جائے گی.
فیصلہ کرنے گیا تھا, ذمہ داری بھی لے لی تھی کہ میں دوں گا, لیکن وقت اور حالات ایسے آ گئی کہ نہیں دے پا رہا ہے, مجبور ہو گیا, تو زکوٰۃ کے مال سے اس کی بھی مدد کی جائے گی, اس کا بھی ساتھ دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا وابن السبیل, اور اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے. تو یہ مصارف زکوٰۃ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے منافقوں کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا, اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات یہ ذکر فرمائی کہ مسلمان اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے کیا قربانی دے سکتا ہے. اور یہ بات بہت اہم ہے, اتنی اہم بات ہے کہ اس آیت کریمہ کے اوپر اگر ہم اور آپ غور کرنے بیٹھ جائیں تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ ہمارا ایمان کس معیار تک ہے, کتنا اونچا ہے ہمارا ایمان کا معیار. اللہ نے اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ اے نبی, مشرک کے لیے استغفار کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کوئی مشرک ہے, شرک کرتا ہے, اس کے لیے ہم اور آپ استغفار نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ لن یغفر اللہ لهم. عبداللہ بن ابی منافق تھا, انتقال ہوا اللہ کے رسول کے پاس. یہ منافق کا بیٹا یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جتنا بڑا منافق نبی سے بغض رکھتا تھا, اس کا بیٹا یعنی عبداللہ یہ نبی سے اتنی زیادہ محبت رکھتے تھے. اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہ اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا, اپنا قمیص دے دیجیے. اللہ کے رسول نے دے دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے, جنازے کی نماز پڑھنا ہوگا, بلانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی گئے. آپ نے اپنا لعاب منہ میں ڈالا, جنازے کی نماز کے لیے حاضر ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے رسول آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ یہ فلاں موقع پر اس نے ایسا کہا تھا, فلاں موقع پر ایسا کہا تھا, فلاں موقع پر, یعنی سارا جو ماضی کا قصہ تھا سب کھول کر کے سامنے رکھ دیا. اللہ کے رسول نے کہا عمر پیچھے ہٹ جاؤ, اللہ نے مجھ کو نہیں روکا ہے, کیوں روکتے ہو, پڑھ لینے دو. اللہ کے رسول نے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. اے نبی آپ اس میں سے یعنی منافق جو ہے, جو مشرک ہے, اس کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھ سکتے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور نہ ہی اس کے قبر پہ کھڑے ہو کر آپ دعا کریں, نہ ہی اس کے لیے استغفار کریں, آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو, نبی اکرم فرماتے ہیں اے عمر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی 70 بار بھی تم نماز جنازہ پڑھو گے تو بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 71 مرتبہ نماز پڑھنے پر, جنازہ پڑھنے پر اس کو معاف کر دیتا تو محمد 71 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھنے کو تیار ہے. یہ جذبہ تھا. اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. دیکھیے منافق ہے, انتقال ہو گیا, اللہ نے منع کر دیا, نبی رک گئے. اور یہاں ایک سبق یہ بھی ملا کہ اللہ کے رسول نے اپنا قمیص بھی دیا, اپنا لعاب بھی منہ میں ڈالا, لیکن پھر بھی عذاب قبر سے وہ چیز نہیں بچا سکی, کیونکہ ایمان درست نہیں تھا, عمل نہیں تھا. پتہ یہ چلا کہ جب تک ہمارا ایمان اور عمل درست نہ ہو, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے. تو ایمان یہ بہت بڑی چیز ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کرو, عقید توحید کی حفاظت کرو, کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.